نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل صاحب، جناب رمیش سنگھ اروڑہ صاحب صوبائی وزیر، محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ رکن صوبائی اسمبلی پنجاب، جناب چودھری محمد یعقوب صاحب، اس مجلس کے روح رواں جناب عزیز احمد اوان صاحب، جناب رئیس انصاری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افضل صاحبہ، واٹ اے ونڈرفل اسپیچ، اور کتنی جاندار طریقے سے جو آپ نے نظم پڑھی، سنی تو پہلے بھی تھی پر آج اس کا لطف اور تھا سننے کا. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ، I believe she has left. جناب خانزادہ محمد علی صاحب، ہمیرا ملک صاحبہ، and I apologize if any name has left، جو اسٹیج پہ تشریف فرمائیں. جو لسٹ میرے سامنے ہے میں نے وہ اس کے مطابق اپنی اس کو پڑھا ہے. معزز خواتین و حضرات، these are not very good times when we are interacting. مجھے اس جنگی ماحول میں بات کرنے میں مشکل بھی ہے. یہ درست کہا واصف صاحب نے کہ میں ایک ڈائیلاگ کا حامی آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے الفاظ پر تشکیل دیے گئے معاشرے ہیں. آج تلوار کے زور پہ فتوحات کے بعد قائم ریاست شاید میں ڈھونڈوں بھی تو مجھے نہیں ملے گی. اگر آپ کہیں انٹروڈ کر بھی لیتے ہیں، ایونچولی آپ اس ملک کی حاکمیت اور اس کے دستور کو مان کر وہاں سے باہر نکلتے ہیں. دنیا کی بڑی سپر پاورز کے لیے یہ طال آزمائی ایک ہی خطے میں جو میرے بالکل مغرب میں ہے اور میری اس کے ساتھ جڑی ایک کہانی بھی ہے. دو ایکسپیریمنٹس ہیں اوور دا ڈیکیڈز ہم نے دیکھے. ہندوستان اور پاکستان کا کنفرنٹیشن کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے. یہ درست ہے پروفیسر جنرل افضل نے جو بات کی کہ چانکیہ فلسفی، ہم سب اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھا ہے. اس کے اندر شاطر کیسے بنا جا سکتا ہے، کسی کو زیر کیسے کیا جا سکتا ہے، حکومت کو دیر تک قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، اپنے سفیر اور سفراء کو کس انداز میں کسی کو دھوکہ دینے کی بات بھی وہ سکھاتی ہے، وہ سارا فلسفہ. لیکن لیونگ دیٹ اسائڈ، میں آپ کو پری پارٹیشن اور پوسٹ پاکستان، پوسٹ کریشن آف پاکستان صرف دو ایگزامپلز دے کے تاکہ بات لمبی نہ ہو اور ہم حالیہ اس کشیدگی پر آ جائیں. ہندوستان کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، میرے جیسا ڈائیلاگ کا حامی آدمی بھی جب کوئی شخص آپ کے وجود سے انکاری ہوگا تب ڈائیلاگ کی بات کرتے ہوئے تھوڑا محتاط ہوگا. جب کوئی شخص آپ کو تسلیم نہیں کرتا، جب کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ نہیں، جب کوئی شخص آپ کے حقوق تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس میں بات چیت نہیں ہو سکتی. اس میں بات چیت مشکل ہے. اس کے لیے لازم ہے، اس کی بنیادی شرط ہے کہ آپ دو فریقین کو فریقین تسلیم کریں. اور اگر یہ معاملہ اسی بنیاد پر کہ خطے پہ میرا دعویٰ ہے جو کہ کشمیر کا خطہ ہے، اور اسی خطے پہ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ یہ میرا خطہ ہے، تو پھر اس میں کیا طریقہ تھا دنیا کا؟ پلیبیسائٹ کا تھا، ایکسرسائز ہو گیا، کنفرنٹیشن ناٹ ونس ٹوائس. ایک ڈپلومیٹک ٹرف پہ ایک جھگڑا پچھلے 8 ڈیکیڈ سے جاری ہے. وہاں کے عوام کیا کہتے ہیں اس تصواب رائے کے نتیجے میں، اس بات کی بھی پرواہ کسی کو نہیں. تو کتنا کشمیر میرے پاس ہے اور کتنا ہندوستان کے پاس، کتنے فیصد آج آزاد کشمیر ہے، کتنے فیصد انڈین آکوپائڈ ہے، کتنا گلگت بلتستان میں ہے، کتنا لداخ میں ہے. 30-40-20 ریشو. بڑی سمپل میتھمیٹکس ہے. ہندوستان نے یونیلیٹرلی
اپنے آئین کے اندر وہ جو ترامیم کی، اس کے نتیجے میں کشمیری عوام پر ایک ظلم و ستم کا پہاڑ ہے، ان کی زندگی مشکل ہے، لیکن اقوام عالم کی وہ نظر جو دہشت گردی کو، ریاستی جبر کو دیکھتی ہے، اس طرف دیکھتے ہوئے تھوڑی بند ہے۔ کن مجبوریوں پر بند ہے کہ ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، وہاں پر 120 کروڑ لوگ زندہ ہیں، وہاں پر آپ کو وہاں پر اپنی مصنوعات بیچنی ہے، وہاں پر آپ کی انٹرنیشنل جائنٹس نے آ کے DLFC کے اندر ایک نیا بازار قائم کرنا ہے، وہاں پر دنیا جہان کے ممالک کے تجارتی مراکز قائم ہونے ہیں۔ تو کس طرح سے وہ کشمیری عوام پر ہونے والے ان مظالم پر حق بات کا ساتھ دیں گے؟